بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ صاف ہے نہیں ہے؟ صاف نظر آ رہا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے۔ تو کل جو ہے شاید کہ وہ بات آئی تھی، محروم اور محجوب کے درمیان فرق کل بات آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ محجوب جو وارث کسی خارجی سبب یعنی میت کے اقرب کی موجودگی، خارجی سبب سے حصہ نہ پائے، جیسے میت کا بیٹا اور پوتا ہو تو پوتا محجوب ہوگا، تو محجوب جو ہے جو حصہ نہیں پاتا ہے، کیوں حصہ نہیں پاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک خارجی سبب پایا گیا حصہ نہ پانے کا، اور وہ خارجی سبب کیا ہے؟ یعنی میت کے اقرب کی موجودگی، اس سبب سے حصہ نہ پائے۔ اور مثال بھی موجود ہے، میت کا بیٹا اور پوتا ہو تو پوتا محجوب ہوگا، میت جو ہے زید ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا اور پوتا ہے، تو پورا ترکہ مل جائے گا بیٹا کو، اور پوتا کیا ہوگا؟ محجوب ہوگا۔ تو پوتا میں جو ہے کوئی ذاتی خرابی نہیں ہے، پوتا میں کوئی ذاتی خرابی نہیں ہے، بلکہ خارجی سبب ہے۔ اور خارجی سبب کیا ہے؟ میت کے اقرب کی موجودگی، تو یہ ہو گیا، تو پوتا ہو گیا محجوب۔ تو فن فرائض کی اصطلاح میں محجوب اسی کو کہا جاتا ہے جو وارث کسی خارجی سبب سے حصہ نہ پائے۔ محروم جو کہتے ہیں جو وارث اپنی ذات میں پائے جانے والے کسی وصف یا عیب کی وجہ سے حصہ نہ پائے، جیسے قاتل ہونا، غلام ہونا، کافر ہونا، اب آپ محروم کو دیکھیں، آپ محروم جو ہے جو وارث اپنی ذات میں پائے جانے والے کسی وصف یا عیب کی وجہ سے حصہ نہ پائے، جیسے قاتل ہونا، غلام ہونا، کافر ہونا۔
تو قاتل کسے کہتے ہیں؟ قاتل اس کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جو صفت قتل کے ساتھ متصف ہو۔ جیسے عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم وہ ذات ہے جو صفت علم کے ساتھ متصف ہو۔ کاذب کسے کہتے ہیں؟ کاذب وہ ذات ہے جو صفت جھوٹ کے ساتھ متصف ہو، وہ کاذب ہو گیا۔ تو ایسی قاتل وہ ذات ہے جو صفت قتل کے ساتھ متصف ہو۔ تو کسی شخص نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، تو یہ قاتل بیٹا ایسی ذات ہے جو صفت قتل کے ساتھ متصف ہے۔ تو یہ ذاتی خرابی ہو گئی۔ قاتل محروم ہوگا، تو محروم ہونے کی وجہ اس کے ذات میں ایک عیب ہے، اور وہ ہے صفت قتل۔ غلام وارث نہیں ہوگا۔ اگر باپ مر جائے جو آزاد تھا اور اس کا کوئی وارث غلام ہو، تو اس غلام کو حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ غلام وارث جو ہے ایک عیب کے ساتھ متصف ہے، اور وہ عیب ہے غلامی، یعنی یہ ذاتی چیز ہو گئی۔ غلامی کا پایا جانا ذاتی عیب ہے۔ قاتل صفت قتل کے ساتھ متصف ہے، یہ ذاتی معاملہ ہے، یہ خارجی سبب نہیں ہے۔ یا یہ کہ کافر ہے تو صفت کفر کے ساتھ متصف ہے، اس لیے وہ میراث میں حصہ نہیں پا رہا ہے، تو یہ ہوا محروم۔ تو ھذا هو الفرق بین المحروم والمحجوب۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہم ہندوستان کے علماء جو ہیں جب اردو میں لکھتے ہیں تو محروم ہی بول دیتے ہیں کہ پوتا جو ہے، یہاں پر پوتا جو لکھا ہوا ہے، پوتا کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ کیوں محروم ہو گیا؟ بیٹا کی وجہ سے۔ تو محروم کا استعمال کرتے ہیں محجوب کی جگہ، لیکن فن فرائض میں محجوب الگ ہے اور محروم الگ ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ محجوب بھی حصہ نہیں پاتا ہے اور محروم بھی حصہ نہیں پاتا ہے، لیکن محجوب ہونے کی وجہ الگ ہے، خارجی سبب ہے، اور محروم کے محروم ہونے کی وجہ ذاتی ہے۔ تو یہ فرق تھوڑا سا یہ واضح کر دیا گیا۔ تو کل شاید یہ بات نہیں آئی تھی، مجھے ایسا یاد آتا ہے، اس لیے میں نے پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد جو بات موانع ارث کی باتیں چل رہی تھی، اور 2 وجہوں کا ذکر ہو گیا تھا۔ ایک جو ہے غلامی، کو غلامی چاہے پوری ہو اور چاہے غلامی ناقص ہو، مدبر، مکاتب، معتق الباز، بعض حصہ آزاد کیا ہوا، یہ سب کے سب جو ہے میراث میں حصہ نہیں پائیں گے۔ اور دوسری بات آئی تھی قاتل میراث سے محروم رہے گا، اور قتل کی 5 قسمیں آئی تھیں کل، اور آپ کے وہ مشارکین گروپ میں ڈال بھی دیا گیا تھا۔ تو قتل عمد جس میں قصاص واجب ہے، اور بھی چیزیں ہیں مثلا گناہ وغیرہ، اور شبہ عمد جس میں قصاص نہیں ہے لیکن کفارہ ہے، دیت ہے، گناہ ہے، اور قتل خطا فی الفعل، خطا کی 2 قسمیں، خطا فی الفعل، خطا فی القصد۔ تو خطا میں جو ہے گناہ تو نہیں ہے لیکن کفارہ اور دیت ہے، اور شبہ خطا انجانے میں ہونے والا قتل، تو اس میں بھی کفارہ اور دیت ہے۔ یہ 4 شکلیں ہو گئی۔ ان 4 شکلوں میں قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا اور شبہ خطا، ان 4 قتل کی صورتوں میں قاتل میراث سے محروم رہے گا۔ صرف میراث سے محرومی 5ویں شکل میں نہیں ہوگی، اور 5ویں شکل ہے قتل بالسبب۔ قتل بالسبب میں میراث سے محرومی نہیں ہوگی، کیونکہ قتل بالسبب میں دیت واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، اور محرومی کے لیے ضروری ہے کہ اس قتل سے قصاص واجب ہو یا کفارہ واجب ہو۔
تو قتل بالسبب میں کفارہ واجب نہیں ہے، اور قصاص تو خیر ہے ہی نہیں، کفارہ بھی واجب نہیں ہے، خالی دیت ہے 5ویں قسم میں۔ تو یہ بات جو ہے کل کی تھی۔ اب آج کا سبق یہ ہے کہ اختلاف الدینین، کہ دو دین کا اختلاف ہو تو میراث سے محرومی ہوگی۔ تو اختلاف الدینین، اختلاف الدینین، دینین، اور کیا ہے، واختلاف الدارین، واختلاف الدارین، یہ دو چیزیں رہ گئی، اما حقیقتاً کالحربی والذمی، کالحربی والذمی، او حکماً کالمستأمن، او حکماً کالمستأمن والذمی، او الحربیین دارین مختلفین۔ یہ عبارت آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اختلاف دینین جو ہے، جو تیسرا سبب ہے محرومی کا، یہ بات بھی تھوڑی آ گئی تھی، اور اس میں کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے، مرنے والا مسلمان ہو اور وارثین میں کوئی کافر ہو، کوئی بیٹا کافر ہو گیا، اور بیٹے مسلمان ہیں لیکن ایک بیٹا کافر ہو گیا، تو کافر بیٹے کو میراث نہیں ملے گی۔ تو مورث مسلمان اور بیٹوں میں سے ایک کافر، مورث جو مرا ہے، مورث باپ مسلمان اور بیٹوں میں سے ایک بیٹا کافر، تو یہ جو ایک بیٹا کافر ہے، یہ جو ہے محجوب ہوگا، یہ محروم ہوگا۔ تو مورث باپ مسلمان جو مرا ہے، اس کے میراث میں سے کافر بیٹا کو حصہ نہیں ملے گا، محروم رہے گا۔ اس کا الٹا اگر ہو جائے کہ مورث باپ کافر ہے، اس کے بیٹے بھی سب کافر ہیں، اور کوئی مسلمان ہو گیا ہے، مورث باپ کافر اور بیٹوں میں سے ایک بیٹا مسلمان، تو اس مسلمان بیٹا کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ بات اس کی جو ہے آ گئی تھی حدیث شریف کی بنیاد پر، لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ یہ حدیث شریف لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم ہے۔ تو یہ بات جو ہے واضح ہے، اور یہ مختصر سی اس کی وضاحت ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اگر مورث اور وارث الگ الگ ملکوں میں ہوں تو مورث اور وارث دونوں مسلمان ہوں تو ملکوں کا اختلاف موانع ارث میں سے نہیں ہے۔ یعنی کہ ملکوں کے اختلاف کو ہم موانع ارث میں شمار نہیں کرائیں گے۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ مورث اور وارث دونوں مسلمان ہوں تو ملکوں کا اختلاف موانع ارث میں سے نہیں ہے۔ بیٹا ہے ہندوستان میں، باپ ہے امریکہ میں، باپ ہے برطانیہ میں،
بیٹا ہے پاکستان میں، تو مسلمان کہیں بھی ہوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یہ معاملہ جو ہے کافر کا ہے کہ اختلاف الدارین موانع ارث میں سے ہے، یہ معاملہ کس کا ہے؟ کافروں کا ہے۔ تو چنانچہ آپ یہ فرض کر لیجئے کہ دارالحرب ایک ہے مثلا امریکہ، ایک دارالحرب ہے اسرائیل، اور دارالاسلام ہے مثلا افغانستان۔ اب یہودی باپ اسرائیل میں ہو اور اس کا بیٹا اور اس کا ایک بیٹا افغانستان کا شہری ہو، اور یہاں پر آپ دیکھیں یہودی باپ ہے، اسرائیل میں ہے اور وہاں اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اور اس کا ایک بیٹا افغانستان کا شہری ہے اور افغانستان میں رہتا ہے، ٹیکس دے کر رہتا ہے، جزیہ دے کر رہتا ہے۔ اب اس باپ کا انتقال ہو گیا اسرائیل میں، اب یہ بیٹا عدالت میں جا رہا ہے افغانستان کے اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے اس ملک افغانستان کا میں شہری ہوں، میں ذمہ ہوں۔ ذمہ کسے کہتے ہیں؟ دارالاسلام، وہ کافر جو دارالاسلام میں ٹیکس دے کر رہتا ہو اس کو ذمہ بولتے ہیں۔ تو اور حربی کسے کہتے ہیں؟ دارالحرب کا باشندہ ہے تو وہ حربی ہے، دارالاسلام کا باشندہ ہے تو وہ ذمی ہے، وہ کافر، چونکہ کافر کی بحث ہے تو کافر جو دارالاسلام میں رہتا ہے ٹیکس دے کر وہ ہو گیا ذمی۔ اب یہ بیٹا افغانستان میں، اس یہودی باپ کا بیٹا جو اسرائیل میں ہے اور اس کا ایک بیٹا، یہ بھی یہودی ہے، ایسا نہیں کہ یہودی نہیں ہے، اور اس کا ایک میں بڑھا ہی دیتا ہوں یہودی بیٹا، کیونکہ مسلمانوں کی بحث نہیں اس میں، اور اس کا ایک یہودی بیٹا افغانستان۔ تو کیا ہوا کہ اس باپ کا انتقال ہو گیا، اب یہ بیٹا جو افغانستان میں کا شہری ہے وہاں رہتا ہے، اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ میرا باپ اسرائیل میں مر گیا ہے اور میرے جو اور بھائی ہیں وہ حصہ نہیں دے رہے ہیں، آپ حصہ دلائیے۔ تو کیا اس معاملے کو اسلامی عدالت قبول کرے گی؟ تو اسلامی عدالت قبول نہیں کرے گی، اس لیے کہ افغانستان یہ الگ ملک ہے، دارالاسلام ہے، اور اسرائیل کیا ہے؟ دارالحرب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ افغانستان اس معاملے میں اسے قوت حاصل نہیں، لازمی قوت حاصل نہیں ہے کہ وہ اسرائیل سے اس یہودی باپ شخص کا ترکہ اس یہودی بیٹا کو دلائے، یہ زور نہیں چلے گا۔ تو ایسی شکل جب پیش آ جائے تو پھر کیا ہو گیا؟ دار کا اختلاف مانع بن گیا اور یہودی بیٹا کو میراث نہیں مل سکی اور افغانستان کی عدالت بھی نہیں دلا سکی، اس لیے کہ اسرائیل الگ ملک ہے، افغانستان الگ ملک ہے، اس ملک کو اس پر کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہے کہ زبردستی دلا دے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ واختلاف الدارین اما حقیقتاً کالحربی والذمی، یہ اس کی مثال ہو گئی۔ کالحربی، جیسے کہ حربی جو ہے یہودی باپ اسرائیل کا رہنے والا مر گیا، ابھی بھی مرا ہے، یہودی باپ اسرائیل میں مرا ہے، یہ حربی ہو گیا، باپ ہو گیا حربی، اور ایک بیٹا ہو گیا ذمی جو کہ افغانستان کا شہری، اور اس کو چاہیے میراث میں حصہ،
لیکن اس کے بھائی نہیں دے رہے ہیں تو افغانستان کی حکومت کچھ نہیں کرے گی، ہاتھ اٹھا لے گی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حقیقتاً دار کا اختلاف ہو گیا، یہ اسرائیل الگ ملک، افغانستان الگ ملک۔ او حکمن المستأمن والذمی، اب میں آتا ہوں حکمن کی طرف کہ یہودی باپ اسرائیل میں، اسرائیل کا باشندہ ہے، یہودی باپ اسرائیل کا باشندہ ہے جو اسرائیل کا باشندہ ہے اور امان لے کر باشندہ ہے اور ویزا لے کر افغانستان آ گیا اس ایک بیٹا کے پاس جو افغانستان میں اور جائیداد کہاں ہے؟ اور جائیداد اسرائیل میں۔ باپ کی جائیداد کہاں ہے؟ اسرائیل میں۔ اب یہودی باپ اسرائیل کا باشندہ ہے اور ویزا لے کر افغانستان آ گیا۔ افغانستان جب آیا تو کیا کہیں گے اس یہودی باپ کو؟ مستامن کہیں گے۔ دارالحرب کا وہ باشندہ جو ویزا لے کر دارالاسلام آ جائے مہینہ 2 مہینہ کے لیے، اس کو بولیں گے مستامن۔ تو مستامن ذہن میں رکھیے آپ، مستامن اس کے معنی ہے امن طلب کرنے والا۔ مستامن امن طلب کرنے والا۔ تو یہودی باپ جو ہے، جو اسرائیل کا باشندہ ہے، ویزا لے کر جب افغانستان آ گیا مہینہ 2 مہینہ کے لیے، تو کیا ہو گیا؟ مستامن۔ تو مستامن بن کر آیا اپنے بیٹے کے پاس جو افغانستان میں ہے اور جائیداد اسرائیل میں ہے۔ اب باپ کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے باپ کا انتقال کہاں ہو گیا؟ افغانستان میں۔ تو بیٹا بھی یہیں، ایک بیٹا بھی یہیں، باپ بھی یہیں مرا سامنے۔ لیکن اب صورتحال کیا ہوئی؟ اسرائیل میں جو جائیداد ہے تو اور بھائیوں نے اس بیٹا کے اور بھائیوں نے جائیداد پر قبضہ کر لیا اور افغانستان کے اس بھائی کو نہیں دے رہا۔ تو اب یہ بیٹا اسلامی عدالت، افغانستان کی عدالت میں جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے حصہ دلائیے، میرا باپ یہاں مر گیا ہے، جو کہ افغانستان ہی میں اتفاق سے مستامن بن کر ہے بھی، اور بلکہ مر گیا بھی وہ، اور میرے جو بھائی ہیں اسرائیل میں انہوں نے جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، تو مجھے حصہ دلائیے۔ یہاں بھی وہی بات ہوگی کہ ملک کا اختلاف ہے، وہ ملک الگ، اسرائیل الگ، افغانستان الگ، ان کا کوئی زور وہاں نہیں چلتا۔ لہٰذا اس صورتحال میں اسلامی عدالت مقدمہ نہیں لے گی اور معذرت کر لے گی۔ یہ بات حکم آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے حکمن کیسے ہوا۔ او حکمن کالمستأمن والذمی، تو یہودی باپ جب افغانستان ویزا لے کر آ گیا تو مستامن ہو گیا، تو دارالاسلام میں ہے اور ویزا لے کر آیا ہے، امان لے کر آیا ہے، تو مستامن ہو گیا۔ اور یہ ذمی یعنی اس کا بیٹا پہلے سے افغانستان کا شہری ہے، یہ بیٹا جو ہے، بیٹا افغانستان کا پہلے سے شہری ہے، یہ ذمی ہو گیا۔ تو ذمی اور مستامن گویا کہ دونوں ایک ہی، مظاہر دونوں ایک ہی ملک میں ہیں، باپ بھی افغانستان میں، بیٹا بھی افغانستان میں، مظاہر دونوں ایک ہی ملک میں ہے، لیکن حکمن دار کا اختلاف ہے۔ او حکمن کیا مطلب ہوا؟ حکمی طور پر دار کا اختلاف ہے۔ مستامن اگرچہ کہ وہ افغانستان میں ہے، باپ یہودی افغانستان میں ہے اور بیٹا ذمی وہ بھی افغانستان میں ہے، بظاہر دونوں ایک ہی دار میں ہیں، لیکن حکمن دار کا اختلاف ہے۔ بھائی مانا کہ یہ مستامن جو باپ ہے، یہودی باپ شہری جو امان لے کر افغانستان آیا ہے مستامن، وہ شہری ہے اسرائیل کا، حقیقت میں وہ شہری ہے اسرائیل کا۔ جب اسرائیل کا شہری ہے
تو یہاں دار کا اختلاف حکمن پایا جا رہا ہے، دار کا اختلاف حکمن پایا جا رہا ہے، اگرچہ کہ بظاہر دونوں ایک ہی ملک افغانستان میں ہے اور باپ کا بھی انتقال ہوا افغانستان ہی میں، تو بیٹا جو پہلے ہی سے افغانستان کا شہری ہے وہ باپ کے ترکہ میں جائیداد کا مطالبہ لے کر جائے اسلامی عدالت، افغانستان کی عدالت میں، افغانستان کی عدالت حصہ نہیں دلا سکے گی، اس لیے کہ یہاں دار کا اختلاف ہے حکمن، کیونکہ باپ جو ہے اسرائیل کا شہری ہے۔ یہ مثال ہو گئی او حکمن کالمستأمن والذمی۔ اس کے بعد کا ٹکڑا ہے اول حربیین من دارین مختلفین۔ اگر یہ بیٹا جس کا میں نے ذکر کیا کہ افغانستان میں ہے وہ اگر امریکہ میں ہو، کہ بیٹا جو ہے ایک بیٹا امریکہ میں ہے، ایک بیٹا امریکہ میں ہے، باپ اسرائیل میں ہے، اب باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال اسرائیل میں ہو گیا، تو باپ بیٹا ایک بیٹا امریکہ میں ہے، باپ اسرائیل میں ہے، باپ کا انتقال اسرائیل میں ہو گیا، اسرائیل میں جو اس کے اور بیٹے ہیں انہوں نے جائیداد پر قبضہ کر لیا اور امریکہ میں موجود جو بیٹا ہے اس کو نہیں دیا۔ اب یہ بیٹا کسی اسلامی عدالت سے خواہش کرتا ہے کہ مجھے حصہ دلائیے، اب یہ اسلامی عدالت سے یہ بیٹا خواہش رکھتا ہے کہ مجھے حصہ دلایا جائے، تو اس نے افغانستان رابطہ کیا، سعودی عرب رابطہ کیا، اسلامی ملکوں میں رابطہ کیا کہ مجھے حصہ دلائیے، تو اسلامی عدالت ایسے مقدمہ کو قبول نہیں کرے گی، اس لیے کہ دار الگ ہے۔ سعودی عرب کی عدالت کہے گی کہ ہم الگ ملک والے ہیں، تمہارا باپ اسرائیل کا باشندہ ہے، تم خود امریکہ کے باشندہ ہو، ہمارے بس سے باہر ہے، ولایت سے باہر ہے، ہمارے اختیارات سے باہر ہے، لہٰذا ہم اس معاملے کو نہیں لیں گے۔ تو یہ مثال ہو گئی اول حربیین من دارین مختلفین، دو مختلف دار کے دو الگ الگ حربی، امریکہ میں رہنے والا بیٹا حربی، اسرائیل میں رہنے والا باپ حربی، تو یہ مثال ہو گئی دار کا اختلاف حقیقی۔ یہ جو ٹکڑا ہے اس میں بیک وقت دونوں مثالیں ہوں گی، دار کا اختلاف حقیقی، دار کا اختلاف حکمی۔ جب یہ مثال لائیں گے آپ تو دار کا اختلاف حقیقی ہے، یعنی بیٹا امریکہ میں باپ اسرائیل میں، تو دو دار دو ملک الگ الگ ہے حقیقتاً، بیٹا امریکہ میں ہے باپ اسرائیل میں ہے، بیٹا جو امریکہ کا باشندہ ہے باپ اسرائیل کا باشندہ ہے، تو دو دار کا اختلاف ہو گیا حقیقتاً۔ تو اب الحربیین من دارین مختلفین، یہ دار کا اختلاف حقیقی ہو گیا، دار کا اختلاف کیا ہو گیا؟ حقیقی، حقیقی اختلاف ہی ہے، یہ حقیقی اختلاف ہو گیا، حقیقی اختلاف ہو گیا۔ اور اسی ٹکڑے میں اب الحربیین من دارین مختلفین میں ایک مثال حکمی کی ہے، یہی ایک ٹکڑا دو مثالوں کو شامل ہے، حقیقی اختلاف کی بھی مثال کو شامل ہے جیسا یہ، اور یہی ٹکڑا حکمی اختلاف کو بھی شامل ہے۔ حکمی اختلاف کو کیسے شامل ہے؟ حکمی اختلاف کو اس طرح شامل ہے کہ امریکہ والا بیٹا اور اسرائیل والا باپ، اسرائیل کا باپ، دونوں اموال لے کر سعودی عرب آ گئے، امریکہ والا بیٹا اور اسرائیل کا باشندہ باپ، اسرائیل کا باشندہ باپ ویزا لے کر سعودی عرب آ گئے۔
اور تفریح کرتے ہوئے باپ کی حادثہ میں موت ہو گئی، دوسرے بیٹوں نے کیا کر لیا؟ جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے بیٹوں نے اسرائیل میں باپ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کر لیا۔ اب یہ شکل بن گئی، مثال کے طور پر امریکہ والا بیٹا اور اسرائیل کا باشندہ باپ، ویزا لے کر دونوں سعودی عرب آ گئے، گھوم رہے ہیں اور تفریح کر رہے ہیں۔ تفریح کرتے ہوئے باپ کی حادثے میں موت ہو گئی، تو پھر کیا ہو گیا؟ دوسرے بیٹوں نے اسرائیل میں باپ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا اور اس بیٹے کو وہ محروم کر رہے ہیں۔ اب یہ بیٹا جو ہے سعودی عرب میں، باپ بھی تھا سعودی عرب میں، بیٹا بھی ویزا لے کر آیا سعودی عرب، جو کہ امریکہ کا ہے، بیٹا امریکہ کا باشندہ ہے، وہ بھی ویزا لے کر سعودی عرب آیا، باپ بھی ویزا لے کر سعودی عرب آیا، دونوں مل کر گھوم رہے ہیں۔ تو دونوں بظاہر ایک ہی جگہ ہیں، وہ بھی کہاں؟ دارالاسلام میں ہے، وہ بھی کہاں؟ سعودی عرب میں ہے، دونوں مل کر گھوم رہے ہیں۔ حادثاتی موت سے دوچار ہوا اور اس باپ جو مر گیا، تو دونوں بظاہر ایک ہی ملکوں میں ہیں، لیکن حکمن دار کا اختلاف ہے۔ دونوں بظاہر ایک ہی ملک میں، یعنی دونوں سعودی عرب میں ہے، باپ بھی بیٹا بھی، لیکن حکمن دونوں کا دار مختلف ہے۔ ایک کا دار امریکہ ہے اور ایک کا دار اسرائیل ہے۔ باپ کا ملک اسرائیل، بیٹا کا ملک امریکہ۔ اوی الحربیین، دو حربی، ایک امریکہ والا ایک اسرائیل والا، جو کہ دو الگ مختلف دار سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک دار اسرائیل اور ایک دار امریکہ، دو الگ الگ دار سے تعلق رکھتے ہیں دونوں حربی، اور وہ امان لے کر سعودی عرب آ گئے، دونوں مل کر اس ترتیب سے معاملہ ہو گیا۔ ہاں، تو دونوں جو ہے گھومتے ہوئے دونوں گھوم رہے تھے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو اب جو ہے آپ اس میں غور کر لیں، ان جملوں میں کہ دونوں کا دار بظاہر ایک ہی ہے، دونوں جو ہے کیا ہو گیا؟ بظاہر دار ایک ہے، لیکن حکمن جو ہے دار الگ الگ ہے۔ اب الحربیین من دارین مختلفین، ایک دار اسرائیل ایک دار امریکہ، مختلفین، اور یہ دونوں حربی ہیں۔ ایک جو ہے امریکہ والا ہے حربی، ایک ہے اسرائیل والا حربی، الگ الگ دار سے تعلق ہیں، بظاہر دونوں سعودی عرب میں ہیں، لیکن حکمندار کا اختلاف ہے، لہذا یہاں بھی اس بیٹے کو اسلامی عدالت حصہ نہیں دلا سکے گی۔ تو یہ ہوا حکمن اختلاف، یہ شکل ہو گئی حکمن اختلاف۔ تو یہ ایک ٹکڑا جو ہے ایسا ہے، اب الحربیین من دارین مختلفین، کہ بیک وقت جو ہے اختلاف حقیقی کی بھی مثال ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آیا، اور اختلاف حکمی کی بھی مثال ہے، جیسا کہ یہ موجود ہے۔ تو یہ بات جو ہے پوری ہو گئی۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا ہندوستان میں رہتے ہوئے سامنا تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں کوئی اسلامی عدالت تو ہے نہیں کہ ہم جو ہے عدالتی کارروائی کریں، تو اس ملک میں رہتے ہوئے یہ والا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس باب کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ دار کا اختلاف کیسے ہوتا ہے، یعنی ملک کیسے بدلتا ہے، یا الفاظ دیگر کہ دو الگ الگ ملک کیسے ہوتا ہے۔ تو دو الگ الگ ملک کیسے ہوتا ہے، عبارت کیا کہہ رہی ہے
والدار انما تختلف باختلاف المنعة والملك لانقطاع العصمة فيما بينهم. دار کا اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ عبارت ایک اری کتاب کی. دار مختلف ہو جاتا ہے، ملک مختلف ہو جاتا ہے. منع، مانع کی جمع منع، یہاں مراد ہے مانع، منع سے لشکر. لشکر کے الگ الگ ہونے سے، بادشاہ کے الگ الگ. والملک، ملک، والملک، ملک کے معنی بادشاہ. ملک کی جمع ملوک. یہ ایسا لفظ ہے ملک، اس میں جو ہے حرف کے زبر زیر کے بدلنے سے ملک ہو جائے تو فرشتہ، اور ملک ہو جائے تو حکومت، اور ملک ہو جائے تو ملک، اگر ہو جائے تو ملک، ملکیت. یہ زوردار لفظ ہے یہ. اور ملک ہو تو ملک، ملک ہو تو بادشاہ. تو خالی زبر زیر بدلنے سے جو ہے معنی بدلتا جا رہا ہے. ملک فرشتہ، ملک حکومت، ملک ملکیت، ملک بادشاہ. یہ ایک ذہنی بات تھی. یہاں پر کیا فرماتا؟ ملک، بادشاہ الگ الگ ہے. اس ایریا کا بادشاہ الگ، اس ایریا کا بادشاہ الگ. اس ایریا کی فوج الگ، اس ایریا کی فوج الگ. دونوں ملک کے بیچ میں کیا سرحد ہے؟ سرحد پر فوج لگی ہوئی ہے اپنے سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے. ادھر کی فوج ادھر کی سرحد حفاظت کر رہی ہے، ادھر کی فوج اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کر رہی ہے. ادھر کا بادشاہ الگ ہے، ادھر کا بادشاہ الگ ہے. اس طرح سے ملک الگ الگ ہو جاتا ہے باختلاف المنعت والملک. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپس میں عصمت منقطع ہو جاتی ہے. جب ملک الگ الگ ہو گیا تو آپس میں عصمت کیا ہے؟ عصمت، حفاظت، معصوم الدم ہونا، محفوظ الدم ہونے والی بات نہیں رہتی ہے. یا ہمیشہ کیا ہے؟ لانقطاع العصمہ، محفوظ الدم، محفوظ الدم نہ ہونا، محفوظ الدم نہ ہونا. تو جب تک اقوام متحدہ وجود میں نہیں آیا تھا، جو 1948 میں وجود میں آیا ہے، UN، یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ جب تک وجود میں نہیں آیا تھا تو تب تک یہ بات بالکل واضح تھی کہ ہر ملک جو ہے اپنا ایک وجود رکھتا تھا، اور پڑوسی ملک سے ہمیشہ خطرات رہا کرتے تھے. اور پڑوسی ملک پر جو ہے کب چڑھائی کر دے، کب حملہ کر دے، یہ ہوتا رہتا تھا. جیسے آپ نے سنا ہوگا اسلام سے پہلے بھی روم اور ایران کی جنگیں ہوتی رہتی تھی. وہی دو سپر پاور تھے اسلام سے پہلے، تو ان دونوں کی جنگیں آپس میں ہوتی رہتی تھی. تو جب ملک الگ الگ ہوتا ہے تو ہر ملک کو خطرہ ہوتا ہے اپنے پڑوسی سے کہ کب وہ حملہ کر دے. تو گویا کہ جیسے کہ مان لیجئے کہ یہ ایک ملک ہے اور یہ ایک ملک ہے، پڑوسی ہے، تو ہمیشہ جو ہے خطرہ رہتا ہے کہ یہ ملک حملہ کر دے اس پر. تو اس ملک والے کے لیے یہاں کے لوگوں کی جان معصوم نہیں ہے، جب چاہے حملہ کر دے، جب چاہے حملہ کر دے. اور اس ملک والوں کے لیے اس ملک کے لوگوں کی جان معصوم نہیں ہے، محفوظ الدم نہیں ہے، یہ جب چاہے اس پر حملہ کر دیں. تو یہی صورتحال رہی ہے چند سال پہلے تک. وہ الگ سی بات ہے کہ اقوام متحدہ کے وجود کے بعد 1948 میں دنیا کے جو قابل لحاظ ملک ہیں ان سب نے آپس میں معاہدہ کر لیا ہے عدم جنگ کا، نا جنگ کا معاہدہ کر لیا ہے. اس لیے معاہدہ ہو جانے کی بنیاد پر اب جو ہے گویا کہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر سکتے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی معاہدہ توڑ دے تو پھر جو ہے معاہدہ توڑنے، کوئی ملک معاہدہ توڑ دے تو پھر وہ معصوم الدم نہیں رہ سکے گا اور اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے، حملے کا جواز پیدا ہو جائے گا. اقوام متحدہ کا وجود ہی اصل میں اسی لیے ہوا کہ
مغربی ملکوں کو محفوظ کر دیا جائے اس بہانے، اور اسلامی ملکوں کو جو ہے بہانے ٹارگٹ کیا جائے. کوئی بھی جو ہے عراق کو تباہ کر دیا کہ وہاں پر جو ہے کیمیکل گیس ہے، کیمیکل گیس کے بہانے اس پر جو ہے تاڑ توڑ حملے کر کے برباد کر دیا. تو وہ ایک الگ کہانی. تو بہرحال یہ اقوام متحدہ کے وجود میں آنے کے بعد سارے ملکوں کے اراکین وہاں آتے ہیں اور میٹنگیں ہوتی ہیں. وہاں مختلف دفعات متعین ہیں، ان دفعات میں نا جنگ معاہدہ بھی متعین ہے. سب ملک والے اس پر دستخط کیے ہوئے ہیں کہ ہم ان دفعات کی ہم پابندی کریں گے، اور کوئی ملک دوسرے ملک پر چڑھائی نہیں کرے گا. اس کی بنیاد پر جو ہے گویا کہ عصمت جو یہاں منقطع ہونے والی بات ہے، تو اب وہ عصمت منقطع نہیں رہی بلکہ محفوظ الدم ہو گئے. وہ سارے ملک والے محفوظ الدم ہو گئے دوسرے ملک سے. تو یہ معاہدے کی بنیاد. لیکن یہ ایک عارضی چیز ہے، اور اصلاً جو ہے عصمت منقطع رہتی ہے دو ملکوں کے درمیان اصلاً، اور معاہدے کی بنیاد پر عارضی طور پر وہ معصوم الدم ہو جاتے ہیں، اور ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ نہیں کر سکتا اس معاہدے کی بنیاد پر. لیکن معاہدہ جب بھی ٹوٹے گا تو پھر جو اصل ہے وہ اصل بات لوٹ کر آ جائے گی کہ ہر ملک دوسرے ملک کے لیے معصوم الدم باقی نہیں رہتا ہے. تو یہ بھی معصوم الدم نہیں اس کے لیے، یہ معصوم الدم نہیں اس کے لیے، یہ الگ ملک یہ الگ ملک. تو بنیاد اصل میں یہی ہے کہ معصوم الدم نہیں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. معاہدے کی بنیاد پر عارضی طور پر وہ بات آتی ہے محفوظ الدم ہونے. تو بہرحال ملکوں کا اختلاف کس طرح ہوتا ہے وہ آپ کی عبارت میں آپ کے سامنے آ گیا. اب ہم اس باب سے فارغ ہو گئے، اور اب جو ہے اگلے باب کی طرف آتے ہیں. اگلا باب کیا ہے؟ تو اگلا باب ہے باب معرفت الفروس و مستحقیها. اب یہاں سے جو ہے فروس کی بحث آئے گی کہ اللہ نے کون سے حصے مقرر کیے ہیں اور ان کے مستحقین کون لوگ ہیں. اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ حصے کیا ہیں؟ 6 ہیں. اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ صرف کیا ہیں؟ 6 ہیں. باب معرفت الفروس و مستحقیہ. یہ کتاب کی عبارت ہو گئی، یہ ہیڈنگ ہے، باب کا نام ہے. فروس کے معنی کیا ہو گئے؟ مقررہ حصے. مقررہ حصے کیا کیا ہیں؟ شریعت میں مقررہ حصے کیا کیا ہیں اور اس کے مستحق کون لوگ ہیں. اس باب میں وہ بات آ جائے گی. اور عبارت کیا کہہ رہی ہے؟ الفروض المقدرہ فی کتاب اللہ تعالی 6: النصف والربع والثمن، اور ایک ہے والثلثان والثلث والسدس علی التضعیف والتنصیف. اس کو ذرا سمجھنا ہے، تضعیف والتنصیف کو. یہ آپ کے کتاب کی عبارت ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے ہم آئیں گے، اگر اس سے فارغ ہو گئے وقت بچا تو کتاب کی طرف آئیں گے آگے کی عبارت کے لیے. یہ چھوٹی سی عبارت تھی اس لیے میں نے لکھ دیا بورڈ پر. تو سراجی کی عبارت کیا ہے؟ الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس التضعیف والتنصیف. اللہ کی کتاب میں مقررہ حصے 6 ہیں: نصف، ربع، ثمن. تو پہلا خانہ کیا ہے؟ نصف کا پہلا خانہ، اس کو بولتے ہیں نوع اول. یہ اسی طرح سے یاد کرنا ہے، اس ترتیب کو ذہن میں بٹھا لینا ہے، یہ ضروری ہے. نوع اول، نصف، ربع، ثمن.
اور دوسرا خانہ ہے نوع ثانی. نوع ثانی ہے ثلثان ثلث سدس. اسی طرح سے یاد کرنا ہے. نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس. نصف ربع ثمن اس کو جو ہے آپ لوگ زبان سے دہرائیے. نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس. نوع اول نصف ربع ثمن، نوع ثانی ثلثان ثلث سدس. اس طرح سے زبان سے آپ لوگ ادا کیجئے اور یہ بالکل زبان زد ہو جائے. یعنی نوع اول بولتے ہی ذہن منتقل ہو جائے اچھا نصف ربع ثمن. نوع ثانی بولتے ہی ذہن منتقل ہو جائے ثلثان ثلث سدس. اس طرح سے اس کو زبان زد کر لیجیے. النصف ربع ثمن ایک خانہ نوع اول. دوسرا خانہ والثلثان والثلث والسدس علی التضعیف والتنصیف. تضعیف اور تنصیف کو سمجھنا ہے. باقی اس خانے کو زبان زد کر لیجئے اور اس کو جو ہے 2-4 بار ابھی پڑھ لیجئے اور پھر جو ہے بعد میں بھی زبان زد کر لیجئے اور اس کو بار بار اعادہ کیجئے تاکہ زبان پر بیٹھ جائے. اب یہاں پر جو ہے التضعیف والتنصیف کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یقیناً آپ میں سے جو پڑھے ہوئے اچھی طرح وہ سمجھے ہوئے ہیں، لیکن جو بعض نہیں پڑھے ہیں تو وہ خاص طور سے غور سے دیکھیں، یا جن کو بہتر طور سے وہ پڑھ نہیں سکے وہ بھی خاص طور سے دیکھیں. تو نصف کو جو ہے آپ پہلے یہ سمجھے کہ نصف کیا ہے. تو نصف کو ہم یوں بھی بول سکتے ہیں آدھا، اور ہم یہ بھی بول سکتے ہیں 50%، اور ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کیا بول سکتے ہیں 1/2. تو نصف کو آپ ذہن میں بٹھائیے، اس کو چاہے تو آپ نوٹ کر لیجئے اچھا رہے گا. نصف کو ہم کہہ سکتے ہیں آدھا، اس کو ہم فیصد کی زبان میں بولیں گے 50%، اور ہم اس کو بٹے کی زبان میں کہیں گے 1/2، 1/2. یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے. اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے. ربع کو کیا بولیں گے؟ چوتھائی. اور اس کو فیصد میں کیا بولیں گے؟ 25%. اور اس کو ہم بٹے کی زبان میں کیا لکھیں گے؟ 1/4. اگر آپ کو نے 100 روپیہ میں سے 25 روپیہ جو ہے دوست کو دیا تو کتنا فیصد دیا؟ 100 روپیہ میں 25 روپیہ دیا تو موجود 100 روپیہ میں سے کتنا فیصد دیا؟ تو 25% دیا. 1/4 دیا، چوتھائی دیا. تو ربع کا مطلب ہے چوتھائی، اسی کا مطلب ہے 25%، اسی کا مطلب ہے 1/4. یہ چاروں باتیں ایک ہیں. یہ سب بالفاظ دیگر بشکل دیگر ہے، بات ایک ہی ہے. ربع بولے تو وہی، چوتھائی بولے تو وہی، 25% بولے تو وہی، 1/4 بولے تو وہی. یہ ایک ہی بات ہو گئی. تو اس کو جو ہے اچھی طرح جو ہے بٹھائیے ذہن میں. سمن نوع اول میں نصف ربع سمن. تو سمن میں کیا ہے؟ سمن یعنی 8واں. 8ویں کو جو ہے اگر ہم پرسنٹیج میں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ 8واں کو ہم بولتے ہیں 12.50. یہ ہو گیا فیصد. 12.50 12.50 یعنی 12.5%. سمن 8واں 12.5%، اور بٹے کی زبان میں اس کو بولیں گے ہم 1/8، 1/8. تو یہ ہو گیا سمن کی کہانی. سمن 8واں 12.5%، 1/8. اس کو جو ہے بالکل ذہن میں بٹھا لیجیے. ایسا بٹھائیے کہ 8واں پوچھوں کہ فیصد میں کیا، وہ فوراً بولیں آپ 12.5%. 8واں بٹے میں بولیے تو 1/8. ایسا یعنی بغیر سوچے زبان سے نکلے، ایسا اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے.
تو آپ جو ہے یہ چاروں تعبیرات بالفاظ دیگر یہ چاروں تعبیرات کو جو ہے ہر ایک میں اچھی طرح بٹھائیے. نصف یعنی آدھا یعنی 50%، یعنی 1/2، ربع یعنی چوتھائی یعنی 25%، یعنی 1/4، سمون یعنی 8واں یعنی 12.5%، یعنی 1/8. ایسا جو ہے آپ ذہن میں بٹھا لیجیے. اب یہاں پر جو ہے التضعیف و تنصیف کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، آپ کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے النصف والربع والثمن، کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، اسی طرح لکھتے جاتے ہیں. آپ کی کتاب میں ایسے لکھا النصف والربع والثمن. ہم یوں کہیں گے اچھا پہلے آپ یہاں دیکھیے کہ آدھا اور آدھا کا آدھا چوتھائی، پھر اس کا آدھا، اس چوتھائی کا بھی آدھا 8واں. جیسے کہ آپ کے سامنے ہو 100 روپیہ، 100 روپیہ اگر آپ کے سامنے ہے 100 روپے، 100 روپے کا آدھا 50 روپیہ، اور اس آدھے کا بھی آدھا، تو 50 روپے کا آدھا 25 روپیہ، 25%. تو آدھے کا آدھا چوتھائی ہو گیا، پھر اس چوتھائی کا بھی آدھا 8واں حصہ ہو جائے گا. یعنی 100 روپے میں آدھا جو میں ادھر لکھ رہا ہوں، آدھا کیا ہو گیا 50 روپے. 100 روپے میں 50 روپے کیا ہو گیا آدھا، اور اس آدھے کا آدھا 50 روپے کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 50 روپے کا آدھا 25 روپے. 50 روپے کا آدھا، اس آدھے کا آدھا، آدھے میں 50، ٹوٹل ہے 100، ادھر لکھ دیتا ہوں کل 100 روپے. 100 روپے کل 100 روپے میں آدھا نصف ملا بیٹی کو مثال کے طور پر، ایک بیٹی ہے نصف مل گیا، تو 100 روپے میں آدھا 50 روپے مل گیا. نصف آدھا، اس آدھے کا آدھا چوتھائی، 50 روپیہ کیا ہے نصف، 100 کا آدھا نکالے تو 50 ہوا، اس 50 کا آدھا 25، اس 50 کا آدھا 25، تو اس آدھے کا آدھا چوتھائی، اس آدھے کا آدھا یہاں 25 ہو گیا. خود 50 کیا ہے آدھا، اس کا آدھا، اس آدھے کا آدھا 25، اور اس 25 کا بھی آدھا کتنا ہوگا 12.5 روپے. یعنی اس چوتھائی کا بھی آدھا یعنی 8واں، اس چوتھائی کا آدھا 8واں. 50%، یہاں دیکھیے آپ، یہ آدھا، اس آدھے کا آدھا چوتھائی، اس چوتھائی کا آدھا 8واں. یہاں دیکھیے 50%، اس کا آدھا 25%، اس 25% کا آدھا 12.5%. آدھا کیا ہے 50%، اس آدھے کا آدھا 25%، پھر اس آدھے کے آدھے کا آدھا، یعنی کہ یہ اس آدھے کا آدھا، یہ پھر اس 25% کا آدھا، پھر اس 25% کا آدھا 12.5%. 1/2 یہ آدھا ہوا، پھر 1/2 کا آدھا 1/4، 1/4 کا آدھا 1/8. اسی لیے 100 روپے میں 50 روپے آدھا ہو گیا، اس آدھے کا آدھا 25 روپیہ، پھر اس 25 روپے کا آدھا 12.5، 12.50، 12.5 روپے 50 پیسے. اب اس ترتیب میں آپ نے غور کیا کہ یہ اوپر والا ڈبل ہے، نیچے والا آدھا ہے. 50 روپے دیکھیے آپ، اس نصف میں آیا 50 روپے، چوتھائی میں آیا 25 روپے، آٹھویں میں آیا 12.5 روپے. تو 50 روپیہ ڈبل ہے نیچے کے مقابلے، پھر 25 روپیہ ڈبل ہے نیچے کے مقابلے، 25 ڈبل ہو گیا 12.5 کا. ہر اوپر والا نیچے کے مقابلے میں ڈبل ہے.
50 डबल हुआ 25 का, 25 डबल हुआ 12.5 का। तो तज़ईफ का मतलब है डबल। तो अब जो किताब में निस्फ व रुबु व सुमुन, दाया बाएं के मुकाबले में डबल है, किताब में ये बात हो गई। दाया निस्फ, बाया रुबु। दाया निस्फ यानी कि 50%, आधा, डबल हो गया। बाएं के मुकाबले में, बाएं में कौन है? रुबु। रुबु का मतलब चौथाई, रुबु का मतलब 25%। तो 25% क्या है? आधा है। बायां आधा है, दायां वाला डबल है। निस्फ 50% डबल है, बाएं के मुकाबले में अलग तज़ईफ। अलग तज़ईफ का मतलब हुआ हर दायां बाएं के मुकाबले में डबल है। निस्फ डबल है रुबु का, रुबु डबल है सुमुन का, आधा ये डबल है चौथाई का, ये 50%। और चौथाई जो है ये इसका क्या है? आधा है। 50% का आधा 25%। और ये चौथाई जो 25% है ये डबल है किसकी? 12.5% की, यानी 8वें की। अब मुकाबला कीजिए रुबु और सुमुन। रुबु डबल है बाएं के मुकाबले में। अगर हम रुबु को कर लें दायां, सुमुन को कर लें बायां, तो रुबु डबल है और सुमुन जो है उसका आधा है। रुबु डबल, सुमुन बाएं तरफ जो है वो आधा। 25% डबल है, 12.5% आधा है। रुबु चौथाई 25%, ये डबल हो गया अपने बाएं के मुकाबले में। सुमुन के मुकाबले में, 8वें के मुकाबले में, 12.5% के मुकाबले में, 1/8 के मुकाबले में, 12.5 रुपया के मुकाबले में 25 रुपया डबल हो गया। रुबु डबल हो गया, दायां वाला डबल हो गया, बायां वाला आधा हो गया। यह हो गया मतलब अलग तज़ईफ। और तनसीफ, तनसीफ का मतलब यह है कि अगर आप बाएं से मुकाबला करें दाएं को, इधर से चले, हर बायां दाएं के मुकाबले में आधा है। तनसीफ का मतलब आधा, यानी कि बात एक ही है। इधर से मुकाबला करें, हर दायां बाएं के मुकाबले में डबल, तज़ईफ। तो निस्फ डबल है रुबु का। तनसीफ में इधर से ले जाइए, हर बायां आधा है। तनसीफ, तनसीफ के माने आधा। हर बायां आधा है बमुकाबला दायां के। सुमुन जो है आधा है रुबु का, रुबु है दायां, सुमुन है बायां। तो बायां सुमुन आधा है दायां के रुबु से। रुबु और निस्फ, रुबु और निस्फ में मुकाबला कीजिए। रुबु है बायां, निस्फ है दायां। तो बायां रुबु ये आधा है अपने दायां के मुकाबले में, यानी निस्फ के मुकाबले में रुबु जो है ये आधा है। तो इधर से ले जाएंगे नीचे से। तो सुमुन जो है ये तनसीफ आधा है रुबु के मुकाबले में, रुबु आधा है निस्फ के मुकाबले में। ये हो गया सुमुन, हो गया बायां। यहाँ पर जो लिखा हुआ है सुमुन हो गया बायां, ये बायां आधा है दायां के मुकाबले में। और रुबु ये आधा हो गया, रुबु जो है ये आधा हो गया निस्फ के मुकाबले में। इधर से चलेंगे तो तनसीफ की शक्ल हो जाएगी, इधर से चलेंगे तो तज़ईफ की शक्ल हो जाएगी। हर इधर वाला 2 गुना है इधर के मुकाबले में, हर इधर वाला आधा है इधर वाले के मुकाबले में। सुमुन डबल है रुबु का, रुबु डबल है, सुमुन आधा है रुबु का, रुबु आधा है निस्फ। ये बात पूरी हो गई। और बात बच गई वो कौन सी? वस्सुलुसान है, वस्सुलुस वस्सुलुस। नौए सानी, नौए सानी में क्या है? नौए सानी में सुलुसान, सुलुस, सुलुस। इसको भी ऐसे याद कीजिए बिल्कुल जुबान जद। नौए सानी क्या है? सुलुसान। सुलुसान, सुलुसान का मतलब है 2/3। फीसद में क्या बोलेंगे? ये जरा बड़ा है, 66.66%, 66.66%। इसको जो बटे में क्या लिखेंगे? ये बराबर है 2/3।
ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। बटे में क्या लिखेंगे? 2/3। ये बिल्कुल सब एक ही चीज है। 16 यानी 2/3 यानी 66.66% यानी 2/3 सब एक ही चीज है। सुलुस क्या है? सुलुस है 1/3। फीसद में क्या लिखेंगे? ये बराबर है 33.33%। बिल्कुल ये सब जो जबान जद कर लिए। इसको बटे में क्या लिखेंगे? 1/3। अब बच गया सुदुस। सुदुस क्या है? छठा हिस्सा। सुदुस का मतलब है छठा हिस्सा। इसको बटे में क्या लिखेंगे? 16.66%। इसको बटे में क्या लिखेंगे? 1/6। और इसमें भी कहानी सेम उसी तरह से, दाएं और बाएं की। सुलुसान, अब 100 रुपया को ध्यान में रखिए आप। तो 100 रुपये में आप सुलुसान, सुलुस, 100 रुपये, इसमें जो सुलुसान, सुलुस, सुदुस को समझ लीजिए आप। 100 रुपये में सुलुसान मिल गया 2 बेटियों को, सुलुसान मिल गया यानी 2/3 मिल गया। 2/3 का मतलब क्या है? 66.66% मिल गया। यानी कि 100 रुपये में 66 रुपये 66 पैसे। अब 100 रुपये को 3 भाइयों में तकसीम कीजिए, तो हर भाई को 33 रुपये 33 पैसे, तो 2 भाई को कितने मिलेंगे? 100 रुपया है, 3 भाई है, एक भाई को 33 रुपये 33 पैसे, 2 भाई को कितने मिले? मिलाकर 66 रुपये 66 पैसे। इसको बटे में क्या लिखेंगे? 2/3। ये सब एक ही चीज हो गई। सुलुस को क्या बोलते हैं? 1/3। उसको फीसद में क्या लिखेंगे? 33.33%। यानी 100 रुपये में 33 रुपये 33 पैसे। बटे में क्या लिखेंगे? 1/3। छठा को क्या बोलते हैं? सुदुस को क्या बोलते हैं? छठा हिस्सा। उसी को फीसद में बोलते हैं 16.66%। उसी को बोलते हैं बटे में 1/6, 1/6। अब यहाँ पर बात फिर वही आई, अलग तज़ईफ व तनसीफ। तज़ईफ, अब सुलुसान मैंने एक सतर में लिखा है इसको खासतौर पर बतलाने के लिए, जैसे ये एक सतर में, ये एक सतर में। तज़ईफ, हर दाया बाएं के मुकाबले में तज़ईफ डबल है। सुलुसान दाया, सुलुस बाया। सुलुसान में आया 66 रुपये 66 पैसे, 100 रुपये में 66.66% यानी कि 66 रुपये 66 पैसे। तो 66 रुपये 66 पैसे ये दाया डबल हो गया सुलुस के मुकाबले में। सुलुस है बाया, तो सुलुस में क्या आता है? 33 रुपये 33 पैसे। तो 66 रुपये 66 पैसे ये डबल हो गया 33 रुपये 33 पैसे के मुकाबले में। आप गौर कर सकते हैं, 66 रुपया, पॉइंट को छोड़ दीजिए आप, 66 रुपया और 33 रुपये, तो 66 हो गया डबल, 33 हो गया आधा। तो सुलुसान दाया वाला डबल हो गया, मुकाबला बाया के सुलुस के। इसमें मुकाबला करें सुलुस और सुदुस, तो सुलुस जो है ये हुआ 33 रुपये 33 पैसे 1/3। यह है छठा हिस्सा नीचे वाला सुदुस। तो सुलुस दाया, सुदुस बाया। दाया डबल है बाएं के मुकाबले में, 33 रुपये 33 पैसे डबल है बमुकाबला 16 रुपये 66 पैसे के, 16.66%। तो 100 रुपये में रकम भी ऐसे आएगी, 100 रुपये में रकम भी ऐसे आएगी 16 रुपये 66 पैसे। तो 33.33% में रुपया कितना आएगा? 100 में से 33 रुपये 33 पैसे ही आएंगे। तो 33 रुपये 33 पैसे डबल है, ये दाया हो गया। सुलुस दाया, 33 रुपये 33 पैसे दाया, 16.66% बाया। तो दाया डबल हो गया, सुलुस डबल हो गया सुदुस के मुकाबले में। ये हो गया तज़ईफ। अब अगर उल्टा चले, सुदुस और सुलुस का मुकाबला करें, हर बाया दाएं के मुकाबले में तनसीफ है, यानी यहां से चले, ये है बाया सुदुस, सुदुस यहाँ है 16 रुपये 66 पैसे, 16.66%, छठा हिस्सा ये आधा है, बमुकाबला 33 रुपये 33 पैसे के, बमुकाबला 1/3 के।
چھٹا حصہ آدھا ہے بمقابلہ ایک تہائی کے، سدس بایاں اپنے دائیں کے مقابلے میں آدھا ہے۔ دونوں مقابلہ کیجئے، سلس بایاں سلسان دایاں، تو سلس بایاں یہ سلسان کے مقابلے میں آدھا ہے۔ تو آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا، بایاں دائیں کے مقابلے میں آدھا، سدس سلس کے مقابلے میں آدھا، سلس سلسان، تو سلس سلسان کے مقابلے میں آدھا، ہر بایاں دائیں کے مقابلے میں آدھا ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے آپ کو تضعیف اور تنصیف کی بتلا دی گئی۔ اب جو ہے میں آتا ہوں چلیے، تو آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے تو پوری کوشش کر لی ہے۔ جی چلیے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بورڈ پر میں نے لکھا ہے اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ، کسی ساتھی نے نوٹ کر لیا ہوگا تو اس کو نوٹ کر لینا ضروری ہے، تاکہ جو اس میں حساب میں ذرا کمزور ہیں، اور میرا ٹارگٹ کمزور طلبہ ہوتے ہیں، ورنہ تو جن کو حساب سے مناسبت اچھی خاصی ہے تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ چلیے، تو کتاب کی عبارت جو ہے تضعیف اور تنصیف تک ہی رکھتے ہیں، اور یہ جو فروض مقدرہ جو آپ کے سامنے آئے کہ اللہ کی کتاب میں فروض مقدرہ 6 ہیں، تو آگے کل انشاءاللہ بات آئے گی۔ آج کا درس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آگے جو بات آئے گی وہ یہ آئے گی کہ ان 6 حصوں کو پانے والے لوگ کون کون ہیں۔ ان 6 حصوں کو پانے والے کون کون لوگ ہیں، تو کل جو ہے انشاءاللہ وہ عبارت شروع ہوگی کہ ان 6 حصوں کو پانے والے لوگ جو ہیں وہ 12 لوگ ہیں۔ 12 لوگوں میں سے 8 لوگ جو ہیں وہ عورتوں میں سے ہیں، اور 4 جو ہیں مردوں میں سے ہیں۔ تو یہاں سے کل کے سبق کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ تو بات یہاں پر اختتام کو پہنچتی ہے۔